نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ منڈی جانے سے پہلے کے کام، یعنی آپ مثال کے طور پر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور آپ قربانی کے جانور لینے کے لیے منڈی جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان تمام امور کا رعایت کیجیے۔ ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ منڈی جائیں گے تو آپ کی جو اس جانے میں بھی خیر ہوگا اور آپ کا یہ جو جانا ہے یہ باعث خیر ہوگا، اور آپ جو ہے اس میں جو کچھ امور ہے ان کے آداب کا جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ تو سب سے پہلے استخارے کا اہتمام، آپ استخارہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، طلب کریں، خیر طلب کریں کہ اللہ میں جانور لینے جا رہا ہوں، میری مدد فرما اور خیر کے ساتھ جو ہے وہ مجھے لے جا اور خیر کے ساتھ مجھے لا۔ اس لیے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگ جانور لینے کے لیے چلے گئے اور وہاں پتہ چلا کہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دی اور واپس آئے تو گاڑی غائب، یا اسی طرح راستے میں کسی نے لوٹ لیا، یا اسی طرح سے ہوا کہ جانور لے کر آ گئے اور وہ جانور بدک گیا اور راستے میں جو ہے وہ کسی چیز میں اٹک کر وہ مر گیا یا زخمی ہو گیا، یا اس میں کوئی ایسا عیب آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی جو ہے وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے اور اتنے سارے پیسے جو اس نے لگائے ہیں تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صلاۃ استخارے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، یعنی اللہ سے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو انسان نماز پڑھ کے مانگتا ہے، اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ حضور کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ تو اس طرح یہ دعا پڑھ کے، یعنی نماز کے بعد اگر یہ دعا یاد ہو تو پڑھ لیں، یاد نہ ہو تو نماز پڑھ کے جو ہے وہ اللہ سے اپنی حاجت کو رکھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں۔ نمبر 3، مشورے کا اہتمام کریں۔ گھر کے افراد ہیں، بڑے ہیں یا اسی طرح حصہ دار ہیں آپ کے، مل کر بڑا جانور خریدنا چاہتے ہیں تو آپس میں مشورہ کریں کہ بھائی کس طرح کا جانور ہو، کس کلر کا ہو، کس سائز کا ہو، کیا کیا خوبیاں ہوں، تاکہ بعد میں اختلاف کا ذریعہ نہ بنے اور آپس میں جو ہے وہ جو ثواب کی نیت سے جو جانور لائے وہ آپس میں جو ہے وہ گناہ اور فسق و فجور کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے مشورے کا اہتمام کریں، مشورے میں خیر ہیں۔ نمبر 4، نماز کا خیال رکھیں، کہیں قضا نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، عام طور پر لوگ جاتے ہیں منڈی میں پورا 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے گھومتے ہیں، اس میں نہ ان کو نماز کا خیال ہوتا ہے کہ نہ اذان کا خیال ہوتا ہے، جبکہ قربانی ایک عبادت ہے، اس سے زیادہ فضیلت والی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں لیکن نمازوں کا خیال نہیں ہوتا، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، تو اس لیے اس کا بھی ذرا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ نمبر 5، نیت کی درستگی۔ نیت درست ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شریکوں سے پاک ہوں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، تو فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں اس کام سے، میں اس عمل سے بری ہوں، اور وہ کام اور وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا، تو لہذا اس کا اجر بھی وہ اسی سے ہی لے لیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اتنی قیمتی جانور آپ لا رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو آپ نیت درست کیجئے۔ تو لوگوں کی واہ تو وہ تو ویسے بھی ہوگی، جب آپ نیت اچھی رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو آخرت بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے، لیکن لوگ آج کل ایک دفعہ واہ کر کے بھول جاتے ہیں اور پھر 2 سال بعد انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ کس طرح کے جانور آپ لائے تھے اور کیسی شاندار قربانی کی تھی۔ تو صرف وقتی یہ واہ کے لیے اپنے ہمیشہ والے عمل کو ضائع مت کیجیے، خدا را اپنی نیت کی اصلاح کیجیے۔ اور اسی طرح نمبر 6، فرمایا کہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرتے وقت صراحتاً اجازت لینا۔ آپ اگر کسی بھائی کی طرف سے یا والد صاحب کی طرف سے یا کسی
رشتہ دار کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس سے صراحتاً اجازت لیں کہ بھائی میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، آپ کا بھی حصہ ڈال رہا ہوں۔ البتہ اگر عرف ہو تو وہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر بھائی سب مل کے کرتے ہیں، تو اگر اس نے اجازت صراحتاً نہ بھی لی تو عموماً جو ہے وہ ایک ہی بھائی جا کے لاتا ہے، سب اس میں کرتے ہیں، تو اس کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قربانی ہو تو اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 7 یہ ہے کہ مال حلال کا استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ حلال مال ہی قبول فرماتے ہیں، حرام نہیں، لہذا جو بھی مال آپ اس کام میں لگائیں تو حلال مال لگائیں، حلال مال میں برکت بھی ہوگا اور اللہ پاک اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح نمبر 8 یہ ہے کہ پہلے سے جانور پالنا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ پہلے سے جانور پالیں قربانی کے لیے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال پہلے، لیکن چونکہ شہروں میں اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا اور کافی مشکل ہے، پریشانی ہے، پالنے کی صورت میں پڑوسیوں کے ساتھ آئے دن جھگڑے معمول اور پریشانی اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، تو اس وجہ سے شہروں میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 9 یہ کہ قربانی کے مسائل سیکھنا، کہ قربانی کی جو مسائل ہیں، کہ آداب ہیں، طریقہ کار ہے، ان سب کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 10 یہ کہ حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب آپ منڈی جائیں تو آپ حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کریں، تو ان تمام رعایت کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ منڈی جائیں گے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایک بہترین انتظام فرمائیں گے۔ اب جب آپ منڈی پہنچ گئے تو منڈی پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمنا فاجرتا او صفقتا خاسرتا۔ یہ دعا آپ پڑھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ منڈی پہنچ کر وہاں کتنی دیر تیرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں، تو اس لیے بازار جب آپ جائیں، منڈی جائیں تو ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت پوری کر کے فی الفور وہاں سے واپس ہو جائیں۔ وہ جگہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ ایسی کوشش کرو کہ جلد از جلد جو ہے نا وہاں سے فراغت ہو کر اپنی ضرورت جو ہے وہ نمٹا کر واپس آپ آ جائیں۔ اسی طرح اذان جمعے سے، یعنی جمعے کی اذان، یعنی اذان جمعے کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی جمعے کا جب اذان ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پھر خرید و فروخت ناجائز ہیں، تو اس لیے اگر آپ جمعے کے دن خریدنا چاہتے ہیں تو یا تو جمعے کی پہلی اذان سے پہلے ہی خرید لیں، یا جو ہے وہ پھر جمعے کی نماز پڑھ کر جو ہے اگر جمعے کا دن ہے تو وہیں منڈی میں جمعہ ادا کریں، یا اپنے علاقے میں جمعہ ادا کر کے وہاں سے نکل جائیں۔ کسی جانور کے معاملہ چل رہا ہو تو اپنے دام لگانا درست نہیں۔ مثال کے طور پر 2 بندے جو ہے وہ کسی جانور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، باؤ تاؤ کر رہے ہیں اور ریٹ فکس کر رہے ہیں ابھی، تو ان کے درمیان میں گھس کر ان کے معاملے کو، ان کے دام کو خراب کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی طرح کچھ مثال کے طور پر دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، جانور خریدنے بیچنے کے لیے جو ہے وہ شہر آتے ہیں، تو شہری لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی منڈی پہنچنے سے پہلے بیچ راستے میں کھڑے ہو کر ان سے لیتے ہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی شہر میں تو ریٹ بالکل زیرو چل رہا ہے، آج کل ریٹ بہت گر چکے ہیں۔ تو اس طرح کہ ان کو
پھسلا کر، جھوٹ بول کر، قسمیں کھا کر جو ہے وہ ان کے ریٹ گرا کر جو ہے وہ کم داموں میں جانور خریدتے ہیں۔ ایسا کرنا شرعاً ناجائز ہے، حضور نے منع فرمایا اس طرح کرنے سے، اور اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر یہاں کراچی سے دیہات مثال کے طور پر اندرون سندھ لوگ جانور لینے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے گھروں سے مناسب دام پہ ریٹ فکس آج کل جو مناسب ریٹ مل جاتے ہیں تو ایسے خرید لیں تو جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ان کو کوئی دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ نمبر 2، کسی جانور کے بارے میں یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ یہ چوری کا ہے یا جو ہے وہ غصب کا ہے، کہیں سے چھینا گیا ہے، چوری کیا گیا ہے، تو ایسے جانور کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ بسا اوقات لوگ جانور چرا لیتے ہیں اور چرانے کے بعد اس کو انتہائی سستے ریٹ پہ بیچتے ہیں، تو لوگ لالچ میں آ کر اس کو خرید لیتے ہیں، تو بھائی ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، لہذا تو ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قربانی آپ کے لیے رفع درجات اور مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ السلام علیکم۔